ایک آدمی صحت مند ہے اور اس کے ذمے روزے کو چھوٹ گئے ہیں، قضا ہے، تو اس کی قضا کرنا ہی اس کے ذمے لازم ہے۔ فدیہ اگر دے دے گا تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، فدیہ دینے کے باوجود بھی اس کے ذمے قضا لازم رہے گی۔ ایک آدمی کے ذمے روزے ہیں لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ روزے رکھ سکتا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے اس کو کہ جس کا مداوع ممکن نہیں ہے، جو صحت یابی اس کے لیے اب ممکن نہیں رہی، وہ مستقل بیماری ہے اور وہ روزے رکھنے کے کبھی قابل نہیں ہو سکتا ظن غالب کے اعتبار سے یا کسی ڈاکٹر کے کہنے کے اعتبار سے کہ اب یہ صحت مند نہیں ہو سکتے اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں پھر فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عارضی بیماری ہے، یہ 1 مہینہ، سال، جتنے بھی وقت ہو، اس کے بعد امید ہے کہ جی یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے، تو اس صورت کے اندر بھی انتظار کیا جائے اور جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو روزے کی قضا کی جائے، فدیہ نہ دیا جائے۔ اور فدیہ دے بھی دیا تو جب وہ صحت یابی کے بعد ان کی فدیہ اس قابل اعتبار نہیں رہے گا، بلکہ ان کے ذمے روزہ رکھنا ہی اور روزے کی قضا روزے سے ہی کرنا لازم ہوگی۔ فدیہ صرف اس صورت میں دیا جاتا ہے جب آدمی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ آئندہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ اب اس کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتا ہو کبھی بھی موت تک، تو اس صورت کے اندر یعنی ظن غالب کے اعتبار سے تو اس صورت کے اندر پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ہر روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت یا اس کی مالیت کے برابر کوئی چیز، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فدیہ صرف غریب مستحق زکوٰۃ کو دیا جاتا ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو اس کو فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ فدیہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی غریب مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا کر دیں، کہیں وقف کر دینے میں، کوئی تعمیر میں لگا دینے میں، مسجد کی تعمیر کروا دینا، کنویں کھدوا دینا، اس سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔